سر آپ نے ماشاءاللہ سے اتنے کام کیے ہیں ضلع لیا کے اندر کافی کام کیے ہیں، لیکن آپ کا پنجاب کے جو لو پرفارمنگ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں 43 اسسٹنٹ کمشنر کی لسٹ آئی تھی، اس میں آپ کا نام جو ہے کیوں آیا؟ اس میں آپ کو شو کاز نوٹس کیوں ملا؟ جی میں اصل میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ کوئی مجھے شو کاز نوٹس سے رسیو نہیں ہوا، یہ بس سوشل میڈیا پہ ایک شاید کو خبر چلی ہے اور خبر چل کے اس کے بعد کوئی ایسا مطلب ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس مختلف قسم کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ایپس ہوتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی میں کوئی ڈیٹا فیڈ نہ ہوا ہو اور وہاں سے اس آگے جو ادارہ ہے اس ادارے سے یہ ہوا ہو کہ فلاں اس کا ڈیٹا مس ہے، لیکن ایز اے لو پرفارمنگ اسسٹنٹ کمشنر کوئی ابھی تک موصول نہیں ہوا، نہ کوئی شو کاز مجھے موصول ہوا ہے، بلکہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے 2 دن پہلے ایک لسٹ ایشو ہوئی تھی جو 10 اس میں تحصیلیں تھیں، ان کو انہوں نے لو پرفارمنگ قرار دیا ہے وہ تمام پیرامیٹرز کے مطابق، لیکن اس میں لیا کا کسی ایک بھی اسسٹنٹ کمشنر کا نام بھی نہیں ہے، اس میں میرا بھی نہیں ہے، تو یہ میں ان خبروں کی تردید کرتا ہوں، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی طرح ڈپٹی کمشنر صاحب کے بارے میں بھی مختلف اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ یہ چلتا رہا ہے کہ جی وہ ان کی پرفارمنگ بڑی لو پرفارمنگ ہے، تو یہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی ریٹن فارم میں کوئی چیز موصول نہیں ہوئی۔ الحمدللہ یہ 1 مہینہ پہلے خبر آئی تھی، اب بھی وہ ڈپٹی کمشنر صاحب اسود ضیاء صاحب کام کر رہے ہیں، میں بطور اسسٹنٹ کمشنر یہاں پر کام کر رہا ہوں، تو میں ان تمام قسم کی خبروں کی طرف۔ سر آپ نے لیا کے اندر پیٹرول پمپس، کون سے پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائیاں کی، اور جو غیر قانونی ایجنسیاں اور پوائنٹ لگے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کیا ہوم ورک کیا؟ جی اس میں بتاتا چلوں کہ ابھی جو حالیہ کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے یہ ڈائریکشنز تھیں اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تحصیل میں، جس میں ہمارا اس میں اسسٹنٹ کمشنر ممبر ہے، ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفینس جو ہے وہ اس کا ممبر ہے، پھر اس کے علاوہ کسٹم ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف وہ ممبرس ہیں، ڈی او انڈسٹریز اس کے ممبر ہیں، تو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے نمائندے، تو ان سب نے جا کے وہاں پہ کارروائی کرنی تھی، ڈاکومنٹس چیک کرنے تھے، تو بہت سارے پیٹرول پمپس ایلیگل چل رہے تھے جن کے ڈاکومنٹس نہیں تھے، تو ان تمام پہ کارروائیاں کی گئی ہیں، جوائنٹ آپریشن تھا اور وہ پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے ہیں، فردر وہ اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کر رہے ہیں، جن کے پوری ہو رہی ہے ان کو اسی طرح دوبارہ جو ہے تو ڈی سیل بھی کیا جا رہا ہے۔ باقی جو چھوٹی ایجنسیز کے بارے میں ہے اس میں بھی ہم نے کارروائیاں سٹارٹ کر دی ہیں، اور کیا جی ان کے خلاف کیونکہ ایجنسی کی اجازت کوئی نہیں ہے، کسی بھی جو پیٹرول کی ایجنسی ہے، ڈیزل کی ایجنسی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کسی رول میں، تو وہ ہم ان کو بند بھی کر رہے ہیں، مختلف ایجنسیوں کو بند بھی کیا ہے اور جرمانے بھی کیے ہیں، اور مزید بھی کارروائیاں اس بارے میں جاری رہیں گی، یا جو بھی فردر ہدایات ہمیں موصول ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم کارروائیاں بھی کریں گے۔ سر یہ جو اگلا مہینہ ہے مارچ کا، اس کے اندر گندم کی قلت جو ہے اس کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی طرف سے آپ کی طرف سے جو ہے کوئی مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی میں اس میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک تحصیل کا مطلب نہیں ہے، اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے باقاعدہ ایک میکانزم بنایا گیا ہے، یہ ہم نے پچھلے سال بھی بنایا تھا اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب بھی رہے تھے، جب پورے پاکستان میں کہہ لیں کہ تھوڑا سا بحران کا خدشہ پیدا ہوا تھا، لیکن لیا میں ہم نے پیدا نہیں ہونے دیا۔ وہ کمیٹیز ہماری اور وہ پوری ٹیم مانیٹرنگ کی ٹیم ہے، اس کو مانیٹرنگ کی ٹیم، فلور مانیٹرنگ ٹیم بولتے ہیں، وہ آلریڈی فیلڈ میں کام بھی کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ فردر جو ہے مزید کارروائیاں بھی تیز ہوں گی اگر ہمیں کسی قسم کا کوئی خدشہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے، اور بالکل سموتھلی جو ہے آٹا جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے تمام جگہ۔ عوام جو ہے وہ ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، وہ اراضی ریکارڈ سینٹر کے بعد لائنوں میں لگی ہوئی ہے کافی عوام، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس میں بتاتا ہوں کہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں دیکھیں ہم نے لیا میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پہلے ایک اراضی ریکارڈ سینٹر تھا لیا میں، اب اس وقت 3 اراضی ریکارڈ سینٹر بن چکے ہیں، فورٹ سلطان میں بھی اور چوک اعظم میں بھی فنکشن، تو رش جو ہے پہلے کیونکہ ایک اراضی ریکارڈ سینٹر تھا وہاں پہ رش تو بہت زیادہ ہوتا تھا،
ظاہر ہے ایک راضی ریکارڈ سینٹر تھا, عملہ تھوڑا تھا تو اس میں بلا شبہ رش تھا, لیکن اب رش بہت کم ہو گیا ہے. سموتھلی وہ تینوں سینٹرز ہمارے چل رہے ہیں. اگر کسی قسم کی کوئی شکایت مجھے موصول ہوتی ہے تو میں فوری ٹیک اپ کرتا ہوں اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سر آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ جی کھانے میں بریانی پسند ہے, مٹن بریانی میں شوق سے. سر آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ جی میں الحمدللہ صبح ڈیلی نماز پڑھتا ہوں. نماز کے بعد میں واک کرتا ہوں, ایکسرسائز کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ جو ہے بیڈمنٹن اور کرکٹ جو مجھے بہت پسند ہے. سر لیا کی عوام کو تو آپ نے کافی فیسیلیٹیٹ کیا, آپ نے ان کے لیے تو کام کیے, لیکن آپ نے اپنے عملے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کیا آپ کا عملہ آپ سے خوش ہے؟ جی میں ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کی اگر ٹیم اچھی ہے تو آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ ٹیم اچھی بلڈ کی ہے. اس کے لیے بالکل سب سے پہلے تو ان کی جو ہے ٹائم اسکیل پروموشنز رکی ہوئی تھی, وہ میں نے تمام عملے کی ٹائم اسکیل پروموشنز کی ہیں. اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پہلی دفعہ یہاں پہ ایک گرینڈ میں نے پارٹیز منعقد کی ہیں جو ہمارے پٹواری ریٹائر ہوتے تھے یا کوئی بھی اہلکار جو ریٹائر ہوتا ہے اس کے لیے پراپر انتظام کیا جاتا ہے, شیلڈز بنائی جاتی ہیں, سرٹیفکیٹ بنوائے جاتے ہیں. پھر ان کے علاوہ سروس کارڈ میں ان کے لیے بنا کے دیتا ہوں کہ آپ اسی طرح حصہ ہیں جس طرح آپ پہلے موجود تھے, اب ریٹائر ہو گئے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا ختم ہو گیا ہے سلسلہ, آپ کی اسی طرح رسپیکٹ ہوگی, اسی طرح ہی آپ یہاں پر آئیں گے. تو یہ چیزیں میں نے ڈفرینٹ کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے عملے کی طرف سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے. اگر کوئی بھی آتی ہے تو میری پریورٹی ہوتی ہے کہ میری جو ٹیم ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سمجھے مجھے پہنچتی ہے, تو میں ان کی تکلیف کو پہلے ریزالو کرتا ہوں. سر پرائس کنٹرول کے حوالے سے, کیونکہ دکاندار جو ہیں کافی سارے اپنی مرضیاں کر رہے ہیں اس میں, ایک تو پہلے عوام جو ہے مہنگائی سے پریشان ہے, تو دوسرا یہ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا اس کے اوپر کیا ہوم ورک ہے؟ جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لیا میں سروے ہوا ہے اور اس میں موسٹلی دکانوں پہ ریٹ لسٹ نمایاں ہے. یہ ایک تھرڈ پارٹی نے سروے کر کے اوپر چیف سیکرٹری صاحب کو بھجوایا ہے. یہ الحمدللہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب کی سربراہی میں 22 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کام کر رہے ہیں. میں بھی بطور اسسٹنٹ کمشنر اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے مختلف شاپ پر ہم جاتے ہیں, وہاں پہ پرائس لسٹ چیک کرتے ہیں. اگر پرائس لسٹ وہاں پر موجود نہ ہو تو پھر بھی جرمانہ ہوتا ہے. اگر پرائس لسٹ اس نے کو پرانی رکھی ہوئی اور اپنی مرضی کا ریٹ لگا رہا ہے تو اس پہ بھی جرمانے کیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو پرائس لسٹ کا انشور ہونا بہت ضروری ہے. پھر دوسرے نمبر پہ اگر کہیں پہ بھی کوئی اطلاع ایسی ملے, ہمیں کسی ایپ کے ذریعے ملے یا کسی میسیجز کے ذریعے ملے یا سوشل میڈیا کے تھرو ملے, تو اس پہ کارروائی کی جاتی ہے تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے اور دوبارہ وہ گراں فروشی نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں لیا میں کافی حد تک ہم نے چیزوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. مزید ظاہر ہے یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی تو ہے نہیں, کہ مزید کارروائیاں بھی جاری رہیں گی, ایکٹیویٹیز یہ تمام جاری رہیں. سر جو آپ نے بیوٹیفیکیشن کروائی ہے اس حوالے سے, اور ویسے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ عوام جو ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کرے خود؟ جی سب سے پہلے تو میں سنگ بے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ میرے کمنٹس جو ہے وہ ریکارڈ کیے ہیں. لیا کے عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ لیا آپ لوگوں کا ہے, لیا خوبصورت ہے. جس طرح آپ لوگ خوبصورت ہیں اپنے لیا کو بھی خوبصورت رکھیں, صاف رکھیں. آپ کے ایک بندے کے صفائی کرنے سے بالکل ایفیکٹ ہوگا اور لیا جو ہے وہ خوبصورت بھی ہوگا, اور انشاءاللہ جو ہمارا سلوگن ہے کہ اب چمکے گا لیا, وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, تو آج ہم نے بات کی اسسٹنٹ کمشنر آف لیا نیاز احمد مغل صاحب کے ساتھ. ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا. انہوں نے لیا کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے عوام کو میسج دیا ہے کہ آپ لیا کو صاف ستھرا رکھیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اپنے ہوسٹ رانا شہروز ساجد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.